الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پروردگار عالم مجھے اور آپ تمام حضرات کو اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے فلاں لوگ پسند ہیں، فلاں لوگ پسند ہیں۔ انہی اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے پسند ہیں۔ ایک ان میں سے صفائی اختیار کرنے والے، یہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا انسان، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور صفائی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، اور جس وقت میں اور آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا کہ ابھی یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان یہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طیب ہوں، اور جو انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہوتا ہے وہ انسان اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی ماں باپ کو بھی بچے کے بچھڑنے کے بعد جب بچہ ملتا ہے اتنی خوشی ماں باپ کو بھی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے بندے کے اوپر اتنی خوشی ہوتی ہے، مثال کے طور پر سمجھایا کہ ایک آدمی جو ہے سفر کے اوپر جا رہا ہے،
اور وہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کا سارا سامان جو ہے اونٹنی کے اوپر لدا ہوا ہے، اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، تو وہ اپنی اونٹنی بھی ساتھ باندھ لیتا ہے، سو جاتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی گم ہے اور سارا سامان اس کا اسی کے اوپر لدا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہیں لیٹ جاتا ہے، تو سو جاتا ہے۔ دوبارہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی پھر اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے اندر آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اگرچہ اس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، لیکن خوشی کے اندر آ کر وہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی خوشی اس انسان کو بھی نہیں ہوتی جتنی پروردگار کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے پروردگار سے صلح کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہوں، اللہ رب العزت سے صلح کر لیں اور اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔